بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا عند الله وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر صاحب. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے تلاوت کلام پاک پیش کیا. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم اس وقت بالکل بے سر و سامان تھے. بس اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 اتارے ہوئے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے؟
ہاں اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگاری قائم رکھو اور وہ کفار تم پر اسی وقت پورے جوش سے حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا. سب سے زیادہ طاقت والا ہے تو ہمارا سچ بھی بک جاتا ہے, ہم اپنے سچ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, ہم حق کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ان سے ٹکر کون لے گا, اس سے مقابلہ کون کرے گا. لیکن مقابلہ کرنے سے ہی مشکلیں آسان ہوں گی اور مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہے. بالکل فضا, اور آج چونکہ یوم الفرقان غزوہ بدر کا دن ہے, عظیم الشان دن ہے دوستو, یہ اللہ کی خاص مدد اور یوں کہیں کہ یہ سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا مظہر ہے. اور اب یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کے جو لشکر ہے, جو تعداد ہے, وہ بظاہر تو 313 مسلمان ہیں جو لشکر ہے, اور یہاں پر اگر ہم روایات میں جو پڑھتے ہیں صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے موجود ہیں اور بڑا محدود اسلحہ موجود ہے. مگر جب ہم کفار کو دیکھتے ہیں تو کفار 3 گنا سے زائد, 3 گنا بڑی فوج کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں, پورے مسلح ہو کر آتے ہیں. چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ لشکر ہے, مسلمانوں کا جو لشکر ہے, ہم جنگ کی نیت سے نکلے ہی نہیں تھے, اسی لیے اس طرح سے تیاری بھی نہیں تھی. مگر جب وہ سچویشن بنتی ہے تو خاص طور پر اس پر پلاننگ ہوتی ہے, اور خاص طور پر آپ یہ دیکھیے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو جذبہ دیکھا جاتا ہے, مورال دیکھا جاتا ہے. آپ اپنی ٹیم کا مورال جس طرح سے دیکھتے ہیں تو حضرت سعد جیسے, حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کرام ہم موجود ہیں جو حضور کو فرما رہے ہیں کہ حضور آپ سمندر میں بھی ہمیں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم کود جائیں گے. جب اس طرح کا جذبہ, اس طرح کا قوت ایمانی ہو, کیونکہ فرق ہے یہاں پر جو مسلمان جنگ کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, مسلمان حضور پر جانیں قربان کر سکتے ہیں, مسلمان نعرہ حق جو ہے اس کو بلند کرنے کے لیے جنگ کر رہے ہیں. لہٰذا وہ جو جذبہ ہے اس کے بارے میں اقبال نے بڑا خوبصورت فرمایا کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم و حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو فولاد مومن تب ہی ہوتا ہے جب اس کو ایمان اللہ پر ہو, اور پھر اللہ کی طرف سے فرشتوں کی مدد بھی آتی ہے اور اللہ کی طرف سے ابابیل بھی آتے ہیں جو کنکریوں کے ذریعے دشمنوں کو ڈھیر کرتے ہیں. لہٰذا جو کمی ہے آج کے دور میں, ہمیں غزوہ بدر سے جو سیکھنا ہے وہ یہ سیکھنا ہے کہ ایمان صرف اللہ پر اور اللہ کے رضا کے لیے جو کرنا ہے, اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ آسمانوں سے براہ راست مدد آتی ہوئی دیکھیں گے. بالکل مدد آئے گی اور پھر آسانیاں تو ہوتی چلی جائیں گی. بڑی خوبصورت میسج کے ساتھ ہم نے اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کر دیا. آگے غزوہ بدر سے اس سے کیا سبق ملتا ہے اس پر پوری روشنی ڈالنے کے لیے علماء کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لیکن ٹرانسمیشن میں آگے بڑھتے ہوئے ہمارے ساتھ وقاص منظور خیان قوالی بینڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو آج خوش آمدید کہتے ہیں اس ٹرانسمیشن میں. ناظرین بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر دیکھ رہے ہیں. ناظرین آج یوم الفرقان ہے, غزوہ بدر کی جو عظیم الشان فتح ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے, اور ہمیں ممتاز کالرز نے بھی جوائن کر لیا ہے کہ فرشتے نصرت کو اترتے ہیں, آیا وہ کب اترتے ہیں اور کیا وہ اس وقت کا جو ماحول تھا 313 محض بظاہر ہم بات کر رہے ہیں کہ بظاہر صرف 313 مسلمان اور اسلام کا غلبہ بھی ہو جاتا ہے اور وہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ رہے گا. تو اس پر ہم نے آج بات کرنی ہے. ممتاز کالرز ہمارے درمیان موجود ہیں. جناب ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب نے, جو کہ اسلامک کانٹینٹ بھی لکھتے ہیں, خاص طور پر ہمارے پروگرام کا بھی کانٹینٹ انہوں نے ہی ڈیزائن کیا ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پروگرام میں. اور ان کے ساتھ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے جناب مولانا حافظ کاظم رضا نقوی صاحب نے, آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. علی صاحب آپ کی جانب آئیں گے. سب سے پہلے تو آ چکے یوم الفرقان ہے, اس کی اہمیت اور جو اس کا میسج ہے اس پر کس طرح سے روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو, اور ٹی وی 1 کو بہت مبارک ہو, نیوز 1 کو بہت مبارک ہو, وسیع پر چل رہا ہے, بہت مبارک ہو. آپ لوگ بڑی اچھی ٹرانسمیشن ماشاءاللہ کر رہے ہیں, اور یہ اچھی ہونی تھی. پاکستان کا بہترین پروڈیوسر ماشاءاللہ احمد علی ہاشمی صاحب جن کی وساطت سے میں پہلی دفعہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھا تھا. اچھا تو وہ یہ ٹرانسمیشن کو پروڈیوس کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ برکت دے اور اس کے اچھے نتائج آئیں گے انشاءاللہ. دیکھیے غزوہ بدر کے بہت سارے پہلو ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے. یہ بڑا کنیکٹڈ ہے ہماری سوسائٹی کے ساتھ. ہمارے ہاں مذہبی چیزوں کو سوسائٹی سے کاٹ کے جب دیکھنے کا جب سے رواج آیا نا, کنیکشن ختم ہوا ہے, تو اس کی اثر پذیری ختم ہوتی جا رہی ہے. غزوہ بدر سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیے, یہ اقدام تھا رسول اللہ کا. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی جنگیں ہوئیں وہ ڈیفینسو تھیں کہ کوئی چڑھ آئے اور ہم نے اپنا ڈیفینس کیا, نہیں, یہ اقدام تھا. بالکل ٹھیک ہے نا. کیوں
جہاں ظلم ہو رہا ہو، جہاں بربریت ہو رہی ہو، یہ رسول کی شان نہیں ہے کہ وہاں پر ظلم کو ختم کروانے کے لیے اپنا اقدام نہ بالکل فرمائے۔ صحیح۔ دوسرا، مکہ میں ظلم، بربریت، مال جائیداد سب کچھ چھین لیا، تو اب کیا تھا، مسلمانوں کو اس بات کی خبر لگی۔ اور تیسرا یہ وجہ تھی کہ چونکہ اب مدینہ پر جب رسول اللہ کی حکومت قائم ہو گئی تو مدینہ کے سارے گرد و نواح کے جو مضافاتی علاقے تھے ٹیکنیکلی وہ رسول اللہ کے انڈر آ گئے۔ تو اب ظاہر ہے آپ کو ایک نظم کے تحت چلنا ہے، جب آپ کی ریاست، آپ کی تجارت اس رستوں سے ہوگی تو آپ کو اس کا وہ ٹیکس اور وہ ساری چیزیں پے کرنی ہے۔ اور وہ جو قریش تھے وہ بغیر وہ پے کیے وہ ساری تجارتیں کر رہے تھے۔ ابو سفیان کا ایک قافلہ جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کی مطلب فرمائی، اجازت دی، صحابہ کرام کے ساتھ نکلے مدینہ سے بڑے خفیہ طریقے سے۔ اب کیا ہوتا ہے، ادھر سے جو قریش مکہ تھے ان کا بھی نظام جاسوسی بڑا مضبوط تھا، ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ مسلمان یہ ارادہ رکھتے ہیں۔ ایک زمزم غفاری نامی بندے کو ابو سفیان نے بھیجا مکہ میں، اس نے جا کے منادی کر دی، اس نے کہا جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر پر حملہ کر دیا، اور وہ اتنا بڑا سا لشکر تھا کہ مکہ کے ہر گھر کا کوئی نہ کچھ مال اس کے اندر تھا۔ اچھا، جب اس نے منادی کی تو ہر کسی نے اس لشکر میں شمولیت کی، اور اس شمولیت کی وجہ سے جو خود نہیں آ سکا، مثلا ابو لہب خود نہیں آیا، اس نے اپنے قرض دار کو بھیجا، جو نہیں آ سکا اس نے اپنے غلام کو بھیجا، حتیٰ کہ ایک بہت بڑا لشکر 1300 کا لشکر جو ادھر سے نکلا مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ 2 لشکر آ رہے ہیں، ایک مال و اسباب والا لشکر تھا جس کے ساتھ تھوڑے لوگ تھے، اور ایک وہ تھا جو مکہ سے بڑا آ رہا تھا۔ تو قرآن نے بتایا کہ تم بتقاضۂ بشریت یہ چاہتے تھے کہ تھوڑے بندوں والے لشکر اور زیادہ مال والے سے ٹکر لگے تاکہ مال حاصل ہو، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ اس واقعے کے بعد اسلام کو بطور قوت کھڑا کیا جائے۔ ہاں، اور اللہ رب العزت نے پھر ٹکراؤ ہوا۔ اب واقعہ بدر دیکھیے ہمیں کیا بتاتا ہے۔ سنت نبوت 2 حصوں پر مبنی ہے، وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ پہلے مشاورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے چلتے تھے، اس کے باوجود کوئی کام بغیر مشاورت کے نہیں کرتے۔ رسول اللہ تشریف لائے، اب جب دیکھ لیا کہ اب جنگ کے سوا کوئی صورتحال نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے مشاورت بلائی، حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے خطاب کیا، رسول اللہ خاموش بیٹھے، حضرت عمر نے گفتگو کی، رسول اللہ خاموش بیٹھے۔ انصار نے محسوس کیا کہ رسول اللہ کیوں نہیں توجہ دے رہے مہاجرین کی تقاریر پر، تو اچانک جو انصار کے سربراہ تھے حضرت عبادہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا کہ کہیں رسول اللہ کی چشم ابرو ہماری طرف تو نہیں ہے، اور ان کے ذہن میں فوراً وہ آیا کہ جب ہم بیعت عقبہ ثانیہ میں رسول اللہ کو مدینہ ہجرت کی دعوت دے کے آئے تھے تو معاہدہ ہم نے یہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ مدینہ کے اندر آپ کا ڈیفنس کریں گے۔ انہوں نے کہا کہیں رسول اللہ کے ذہن میں یہ بات نہ ہو، کھڑے ہو کے انہوں نے فرمایا یا رسول اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے، پہلے اللہ کی حمد بیان کی، پھر فرمایا اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم نے بیعت عقبہ میں یہ کہا تھا کہ آپ کا مدینے میں ڈیفنس کریں گے، تو آپ بات یہ ذہن سے نکال دیں، آپ ہمیں برغ الغماد میں اپنے گھوڑے دوڑانے کے لیے کہیں گے تو ہم گھوڑے دوڑا جائیں گے، اور ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے ابراہیم کی طرح کہ حضرت موسیٰ کی امتیوں نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب لڑے، ہم آپ کو بیٹھ کے دیکھتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ بس اسی کا انتظار تھا، چہرے انور پر بشاشت آئی۔ اس کے بعد اٹھے، چھڑی ہاتھ میں تھی، اور فرمایا اتبا یہاں گرے گا، شیبہ یہاں گرے گا، فلاں یہاں گرے گا، فلاں یہاں گرے گا۔ بس یہی تو ہے، اور یہی تو ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمارا ایمانی قوت جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے، اللہ پر توکل۔ میں مولانا صاحب آپ کی طرف آؤں گی، بڑے خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا غزوہ بدر کو کس طریقے سے۔ اچھا، یہ سن کے محسوس ہوتا ہے کہ کیا جذبہ تھا اس وقت میں۔ آج کے جو مسلمان ہیں وہ تو جذبہ ایمانی یا اس طرح کی قوت یا اس طرح کی بات، نہ محفل اس طرح کی بیٹھتی ہے، نہ گفتگو ہوتی ہے، نہ اس قسم کا کانٹینٹ تیار کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کو سنیں، ہمارے ہیروز کے بارے میں پتہ چلے۔ ہم نے ہیروز کسی اور کو بنا لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیب کا یہ پروگرام نیوز ون کے حوالے سے اچانک اطلاع ملی، میں بحریہ جامع مسجد میں پروگرام ترتیب دیا ہوا تھا، رستے میں سے واپس آیا، میں نے کہا عبادت میں شریک ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو توفیق دے ایسے پروگرام کرنے کی۔ غزوہ بدر صرف یہ جنگ بدر صرف جنگ نہیں بلکہ ایک نمونہ ہے کائنات عالم میں اسلام کی حقانیت کا، اسلام کی قوت کا، اسلام کی طاقت کا، جس میں جذبہ اسلامی اور خصوصی طور پر جہاد کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور پھر بتایا گیا ہے کہ جب توکل علی اللہ ہو تو پھر اس میں نہ تلوار کی ضرورت ہوتی ہے، نہ نیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔
آج کائنات عالم میں مسلمان ذلیل ہی اسی وجہ سے ہیں جی کہ یہ جنگ بدر کا جذبہ جو آپ انشاءاللہ ابھار بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، یہ جذبہ بالکل مفقود ہو گیا ہے، ظاہری دنیا کی طرف متوجہ ہیں، جی لیکن کسی کو کسی بات کا اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس نے اپنے ہاتھ میں سارا کچھ رکھا ہوا ہے۔ یہ غزوہ ہو، جنگ ہو، جہاد ہو، یہ سارے کے سارے انسان کے امتحان کے لیے ہیں۔ بالکل یہ عارضی زندگی جسے ہم مخصوص سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، حقیقتاً ہمارا گزارا اس بات کے بغیر نہیں کہ ہم نے اپنے وقت کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا ہے، یہ ہے ہمارا اصل گزارا۔ صحیح مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان اسی حوالے سے کہ وہ زرہ نہیں پہنتے تھے، واہ پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا ضرورت اسے ہوتی ہے، زرہ کی ضرورت اسی ہوتی ہے جس نے پشت دکھانی ہو، فراروں میں سے نہیں۔ فرار وہ ہوتا ہے جو بھاگنے والا ہے، اکثر آپ ٹی وی پہ آج کل دیکھ رہے جی ہیں ہاں، جی ہاں۔ فلاں بھاگ گیا تھا، فلاں بھاگ گیا تھا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہیں جو ہر جنگ میں فاتح اور کائنات عالم میں رسول پاک کا سہارا، اور بلکہ رسول پاک نے مانگ کر لیا ہے انہیں۔ اور یہ بدر کا واقعہ جو ہے یہ انتہائی اہم ترین اس حوالے سے ہے کہ اس وقت دشمنان اسلام انتہائی اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، ہر لحاظ سے بہادر سمجھتے تھے، حتیٰ کہ جب رسول پاک نے ان کے مقابلے میں چند لوگوں کو بھیجا، جی عتبہ بن ربیع، ولید بن عتبہ اور ان کے بھائی شیبہ کو بھیجا، تو ابو جہل جیسا حقیقتاً جاہل جو نہ پہچانتا تھا رحمت اللہ العالمین کی اس حقیقت کو، وہ کہنے لگا جی ہم ان کمیوں ومیوں سے لڑنے والے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اگر مقابلے میں بھیجنا ہے تو کوئی بہادر بھیجو، کوئی قریش بھیجو۔ تو رسول پاک نے سید الشہداء جناب حمزہ علیہ السلام، مولا کائنات علی ابن ابی طالب جو ہر جنگ کے فاتح، انہیں اور دیگر صحابہ کو بھیجا۔ اور پھر یہ جب جنگ ہوئی تو اس جنگ میں یہ تینوں کے تینوں، دو تو مارے گئے، جناب حمزہ نے شیبہ کو قتل کیا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے ولید کو قتل کیا، اور ان کا شیبہ بھائی زخمی ہوا۔ جی 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 یہ جنگ ایسی ہے جس میں اللہ نے خاص طور پہ فرشتوں کو بھیجا ہے۔ واہ واہ 5000 بھی تقریباً تعداد بتائی گئی ہے کہ 5000 فرشتے، وہ مجھے اب وہ یاد نہیں، کلام آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، گردوں سے اتر سکتے ہیں فرشتے بھی قطار اندر قطار، قطار اندر قطار، قطار ابھی۔ تو وہ شاعرانہ کلام جو ہے بہترین نمونہ انہوں نے بتایا ہے کہ جب آپ کا جذبہ ہو تو اس وقت اللہ مدد کرتا ہے۔ جی ہاں اور یہ ارشاد قرآن مجید کی آیت بھی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ صحیح، اللہ کبھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، بالکل صحیح، یہ اصول ہیں۔ جی ہاں اللہ کسی کی حالت کو نہیں بدلتا جب قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ اللہ نے کہا تم ایک قدم آگے بڑھاؤ، 10 قدم میں تمہیں اپنے قریب کر لوں۔ 10 قدم میں اپنے قریب بنو۔ سبحان اللہ جی، بہت ہی خوبصورت میسج۔ علی بھائی آپ کی جانب آئیں گے، جس طرح مولانا صاحب نے بھی جس طرف اشارہ کیا، میں چاہوں گا اس پہ آپ روشنی ڈالیں، جو خصوصی طور پر اللہ پاک نے مدد و نصرت فرمائی فرشتوں کے ذریعے، اور پھر ابابیل کے ذریعے وہ کنکریاں برسائی گئیں، اور کس طرح سے وہ مدد ہوئی اس قوت ایمانی کی وجہ سے، اس جذبے کی وجہ سے، وہ جو اللہ پر توکل تھا کہ یہ صرف محض جنگ نہیں ہے، یہ آج اسلام کا غلبہ ہونا ہے، تو کس طرح سے بیان کریں؟ دیکھیے ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن ہے اللہ کی مدد سے متعلق۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلح پر بیٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگنا اخلاص کے ساتھ کہ مولا مدد بھیج، ایسے مدد نہیں آیا کرتی۔ بالکل ٹھیک، نہ ایسے بدر میں آئی، نہ ایسے ابراہیم کو آئی، نہ ایسے موسیٰ کو آئی، نہ ایسے عیسیٰ کو آئی، نہ ایسے امام حسین کو آئی۔ مدد کیسے آتی ہے؟ مدد آتی ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ میسر ہے ہاں آپ اس کو لے کے میدان جنگ میں اتریں، میدان کارزار میں اتریں، صحیح، پھر بہترین پلاننگ کریں، پھر جو اویلیبل ریسورسز ہے اس کو حد الوسع بہترین پلاننگ کے ساتھ استعمال کریں، اور جب یہ سب کچھ کر دیں اس کے بعد بیٹھ جائیں کہ مولا میں تو یہ کچھ کر سکتا تھا، اب یہ سب کچھ تیرے سے اور آج کے دور میں ہم کہتے ہیں اللہ مالک، اللہ کر دے گا، ہم کوشش نہیں۔ امام مالک کا ایک قول بڑا زبردست ہے، امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص محنت کرتا ہے اور اس کے بعد
محنت پر توکل کرتا ہے دعا نہیں کرتا وہ زندیق ہے. اور جو شخص دعا پر توکل کر کے بیٹھا ہے اور محنت نہیں کر رہا وہ نادان اور بے وقوف احمق ہے, اس کے دماغ کا علاج ہونے والا ہے. تو لہٰذا غزوہ بدر ہمیں یہ بتاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لے کر اپنے صحابہ کرام کو لے کر. اچھا اس میں ایک اور پہلو بھی ہے, میں نے ایک جملہ بولا, تمام پلاننگ کرنی بڑی ضروری ہے لائف کے اندر. پلاننگ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی پلانڈ اور پروگریسو ذات تھی, ہر حوالے سے بڑے ایڈوانس واقع ہوئے تھے آپ. اب اچھا, اور وسعت ظرفی کا عالم دیکھیے, ہمارے ہاں کوئی بڑا چھوٹے کے مشورہ ماننے کے لیے تیار نہیں. رسول اللہ نے خیمے لگائے, ایک صحابی آتے ہیں, بدر کی بات کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ نے وحی کے اشارے پہ لگائے ہیں یا آپ کی رائے ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں یہ میری اپنی رائے تھی. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں اس علاقے کا مقامی ہوں اور یہاں کے جنگی ثوابت کو جانتا ہوں, یہ خیمے اس مطابق ٹھیک نہیں لگ رہے, اس کو وہاں لگانا چاہیے. حضور نے فرمایا خیمے اٹھاؤ اور وہاں لگاؤ. مشورہ سنتے جہاں بدر میں فتح ہوئی وہ خیمے اس صحابی کے مشورے پر لگے ہوئے تھے. کیا ہمارا اتنا ظرف ہے؟ اب رسول اللہ جو وحی پر چلتے ہیں, جن کی زبان وحی زبان وحی ہے, وہ اتنے اپنے جو سب آرڈینیٹس ہیں ان کو اتنی ویلیو دے رہی. اچھا جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے, خیمے لگ گئے, سب کچھ ہو گیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان رات کو اپنے اس وہ جو چھوٹی سی بنی ہوئی تھی جھونپڑی اس میں آ گئے اور اللہ کے ہاں دعا باری تعالیٰ اب اگر یہ کل مٹ گئے تو پھر تیرا زمین پہ نام کوئی نہیں لے گا. یہ بہت بڑا جملہ تھا. اتنے روئے, اتنے گڑ گڑائے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک, حتیٰ کہ آپ کے اوپر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ آپ کے دائیں کاندھے پر جو شال اور چادر تھی, کملی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ سرک کے زمین پر گر گئی. حضرت ابوبکر صدیق آئے, انہوں نے وہ چادر اٹھا کے دوبارہ ڈالی اور عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو آپ کی دعا نہ سنے اور آپ کے مقاصد میں آپ کو تکمیل پذیر نہ کرے. یہ تو اللہ کے بنیادی طور پہ مقاصد ہے جس کے لیے آپ لڑ رہے ہیں. اچھا یہ کتنی خوبصورت بات ہے. میں علامہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے کہا کہ دعا کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات جو کہ مطلب ان کی دعا کیسے ہو سکتی ہے اگر وہ اپنی زبان سے, ہمیں تو دعا مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے. ہم تو دعا اتنی جلدی مانگتے ہیں, بس نماز پڑھی اور دعا مانگی اور ایسے, نہ وہ نیت, نہ وہ ایمان, نہ وہ دل سے جو دعا مانگنے کا صحیح ڈھنگ کیا ہے؟ بیٹا یہ آپ نے بہت پیارا سوال کیا ہے. اللہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے, علیم بذات صدور ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ کلام کرے. مولا کائنات علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ اللہ سے کلام کرتے ہیں, اور جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ آپ سے کلام کرتا ہے. اور دعا کے بارے میں کہا گیا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. امن یجیب المضطر, جو مضطر ہے, پریشان ہے, 22واں پارہ, اذا دعاہ ویکشف, وہ دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. دعاؤں کا مجموعہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا, جنہیں سید سجاد بھی کہتے ہیں, زین العابدین بھی کہتے ہیں, چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام. سجدہ دینے والے تو بہت ہیں لیکن ان کی دعاؤں کا مجموعہ ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دعا سے مجھے اتنا سکون ملتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. اور آپ جانتے ہیں یہ دنیاوی دستور بھی ہے کہ جہاں سے آپ مانگنے جاتے ہیں اگر بار بار دروازہ کھٹکھٹائیں تو عام انسان بھی کہتا ہے چلو یار اسے کچھ دے, لیکن اللہ کی ذات جو اپنے بندے پر کرم کرنے والی ہے, رحم کرنے والی ہے. اور ایک اور بات بیٹا آپ نے سوال کیا تو اس حوالے سے میں خصوصی عرض کروں گا کہ یہ دیکھو نماز کے بعد دعا, حج میں دعا, زیارتوں میں دعا, مکہ میں پہنچے طواف کے بعد دعا, دعاؤں کا سلسلہ, یہ سارے کا سارا سلسلہ قرب الہی کے لیے, جی قرب الہی کے لیے. وہ ذات چاہتی ہے. ایک دعائے مجیر ہے, کبھی موقع ملا تو میں آپ کو سناؤں گا. ایک دعائے کمیل ہے مولا علی علیہ السلام کی جو آپ نے انہیں اب صحابی کو بتائی تھی, جس میں صرف اور صرف اللہ کی صفات, ادھر شان بیان کی, ادھر سوال کیا, ادھر اللہ کی شان بیان کی, ادھر سوال کیا. وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ کتنا میرا مخلص, وہ محتاج نہیں ہے, صرف وہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے ساتھ رہے, اور ساتھ رہنے کا بہترین. اور یہ بھی میں عرض کروں, آدمی بیمار ہو جاتا ہے نا, میں نے اتنی نمازیں پڑھی, میں نے حج کیا, میں نے زکوٰۃ خمس دی, مجھے اللہ نے بیمار کر دیا. یہ نعمت ہوتی ہے, کبھی بیمار ہونا اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے. بیمار ہونا بھی
نعمت ہے اگر ہم سمجھیں تو، اور اللہ کے قرب کا ذریعہ اللہ بنتا کی ہے۔ قرب کا ذریعہ ہے، اور آزمائش ہمیشہ انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ علی بھائی کلوزنگ نوٹ ہے، کیا میسج دیں گے دیکھنے والوں کو، خاص طور پر ینگسٹرز کو جو اللہ پر توکل نہیں کرتے؟ جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کوشش کے حوالے سے، تو کوشش تو صحیح ہے کہ آپ نے اپنی پوری جان ایک دفعہ لگا دینی ہے، وسائل لگا دینے ہیں، اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا، اللہ سے دعا کرنی ہے، تو آج کہاں پر کمی دیکھتے ہیں؟ آج کمی یہی ہے، ایک تو ہماری کوشش بھی نامکمل ہے، اور ہم نے ہر ناکامی اللہ کے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہے۔ جو ناکام ہے اس کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جو غربت ہے اس پر صبر کرنے پر اجر ہے، ہر شے بدل دی گئی ہے۔ آپ پوری کوشش کریں، کامیابی اس دنیا میں بھی آپ کے قدم چونگے بھی اور آخرت میں بھی۔ بدر کا جو سب سے بڑا سبق ہے وہ ایک میں کر لیا، تاکہ پتہ لگے کہ جس طرح بادشاہ چلتا ہے اسی طرح غلام بھی چلتے ہیں۔ بالکل۔ اور دوسری آخری بات میں اس میں ایڈ کر دوں جلدی سے، ابو جہل کا جب قتل کیا گیا نا اس بدر غزوہ میں، تو معوذ اور معوذ نے جب قتل کیا تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا میری گردن یہاں سے نہ کاٹنا، یہاں سے کاٹنا نیچے، تکبر کی وجہ۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ وہ کہا جب مقتولین میں میرا سر پڑو تو پتہ لگے ابو جہل کا سر ہے دوسروں سے اونچا نظر آنا۔ تو یہ جو اونچا نظر آنے کی نفسیات ہے یہ ابو جہل کی نفسیات ہے۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہماری نفسیات کافرانہ ہے۔ بہت ہی جب مسلمان نفسیات نہیں بناتے اللہ کے آگے جھکنے والی، اسلام کے اثرات بالکل۔ اور یہ جو تکبر والی جو ایک ہمارے نفسیات ڈیولپ ہو چکی ہیں، اس کو ہمیں کم کرنا ہوگا، بلکہ ختم کرنا ہوگا۔ اس کا خاتمہ فوری طور پر ضروری ہے۔ یہ جو پروٹوکولز کا ایک دور چل پڑا ہے ناظرین، اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ یہی غزوہ بدر سے بھی ہمیں میسج ملتا ہے، اور یہ سرکار کی زندگی سے بھی ہمیں یہی میسج ملتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو علی بھائی، بہت بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔ علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ ناظرین وقت ایک شارٹ بریک کا، آپ کہیں مت جائیے گا۔ رمضان الکبیر افطار ٹرانسمیشن ایک بار پھر سے خوش آمدید ہے آپ کو، اور ہم اس وقت کچن میں موجود ہیں، اور کچن میں آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کچن میں انٹر ہونا ہے تو اپنے ہاتھ لائف بوائے سے دھونے ہیں، جراثیم سے پاک آپ کے ہاتھ ہو جائیں گے۔ تو ہمیشہ جراثیم سے پاک کے لیے اپنے ہاتھ لائف بوائے سے اچھی طرح دھوئیں، تاکہ آپ کے ہاتھ بالکل صاف ہو جائیں جراثیم سے۔ اور آپ کے جب ہاتھ صاف ہوں گے نا جرم سے، پاک ہوں گے جم سے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کھانے کے لیے کوئی بھی چیز اٹھائیں گے تو وہ صاف ستھری ہوگی۔ تو لائف بوائے سے تندرست رہیے، اپنے ہاتھوں کو صاف کریں۔ اچھا، میں ہمیشہ کچن میں انٹر ہونے سے پہلے دو باتیں کہتی ہوں، کہ ایک تو اپنے ہاتھ اور آپ کے برتن، یہ دونوں چیزیں صاف نیٹ اینڈ کلین ہونی چاہیے۔ اور برتنوں کے لیے آپ کو پتا ہے کیا ہے جی؟ برتن کے لیے ہمارے شیف سرف ایکسل تو کپڑوں کے لیے، سرف ایکسل وم ہے ہمارے پاس، وم لانگ بار ہے ہمارے پاس، اور ہمارے پاس ندیم چیمہ ہمارے شیف موجود ہے۔ مجھے لگتا ہے آج نا مکس کر دیا آپ نے چیزوں کو۔ سرف ایکسل تو آپ کے ضدی داغوں کی صفائی کے لیے ہم نے اسپیشلی سرف ایکسل منگواتے ہیں، اور روز آپ کا ایپرن واش کرواتے ہیں سرف ایکسل سے۔ لیکن جو وم ہے وہ ہے جی آپ کے برتنوں کو چکا چک صاف ستھرا کرنے کے لیے، جمی ہوئی چکنائی سے نیٹ اینڈ کلین کر دے گا آپ کے برتنوں کو، اور بالکل نیٹ اینڈ کلین برتن آ جائیں گے۔ تو بتائیں جی آج ہمارا کیا ہے کھانے میں؟ جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں روسٹ، چکن روسٹ، ہوم میڈ، ہوم میڈ چکن روسٹ، ویری نائس، ہوم میڈ چکن روسٹ۔ اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے کعوہ اور ڈرنک۔ قہوہ، آپ قہوے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اسے ٹھنڈا کر کے آپ ڈرنک کے طور پہ بھی اس کو استعمال آپ کر اس سکتے کو ہیں۔ روح افزا کے اندر اپنے ٹیسٹ کے مطابق وہ ایڈ کر کے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور ویسے قہوہ بن رہا ہے۔ یہ اچھا پانی جی، میں نے جو ہے نا بوائل کر لیا، ٹھیک ہو گیا، پانی بوائل ہو گیا۔ اب اس میں ڈالوں گا بیٹروٹ۔ اچھا جی، چکندر آ گیا، ایک چکندر ڈال دیا ہم نے اس میں پورے کا پورا۔ ساتھ میں ہم نے پودینہ ڈالا ہے، پودینہ کے پتے دھو کے واش کر کے اچھی طرح۔ دار چینی آپ یوز کریں گے، سینما وہ پورا سٹک یوز کریں گے، اور لیمن، لونگ اور الائچی، لونگ، چھوٹی الائچی اور لیمن پورے کا پورا آپ نے ڈال دیا ہے۔ اچھا، کتنے کپ پانی میں آپ نے یہ ساری چیزیں ڈالی ہیں؟ میکسیمم یہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے نا ہاف کپ لے سکتے ہیں، بلکہ ہاف جو ہے نا آپ کا جو ٹھیک ہو گیا۔ اور ویسے بھی آپ کے یہ گلے کو، آپ کے ویسے بھی اندر جو ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، جو بڑی وہ آپ کو اریٹیشن رہتی ہے، روزہ رکھ کے اکثر ہو جاتا ہے، تو یہ بہت اچھا ہے۔ اور اگر آپ نے اس کو ٹھنڈا کر کے پینا ہے تو پھر آپ روح افزا کے ساتھ اس کو ایڈ کریں، اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ روح افزا کو ایڈ کریں، اور پھر روح افزا کے ساتھ ریفریشنگ سا ڈرنک بنا کے آپ انجوائے کریں۔ اب ہم اس میں شوگر نہیں ڈالیں گے۔ ویری گڈ، شکر ہے شوگر کا بوائیکاٹ کر دیا، کہہ کہ میں نے آپ کو ندیم بھائی شوگر کا بوائیکاٹ کروایا ہے۔
آپ چاہ رہے تھے کہ ہمارے ویورز نا موٹے ہو جائیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. لیکن یہ جب یہ ٹھنڈا کر کے پیئیں گے تو اسے شوگر ایڈ کرنی پڑے گی. ہاں وہ ہم روح افزا ایڈ کریں گے نا، ہم روح افزا ایڈ کریں گے فلیور کے لیے. اور یہ ہمارے پاس ہے روسٹ کے لیے جو ہے نا، میں نے میکسیمم کوئی 1 گھنٹہ پہلے اس کو میرینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے. چکن کو میرینیٹ کر کے آلریڈی رکھا ہوا ہے. لہسن ادرک پیسٹ، سالٹ 1 ٹی Salt, 1 اسپون اور سرکہ اور سرکے میں جی ونیگر میں آپ نے ڈپ کر کے اس کو اور رکھا اس میں ہے. میں کوئی کچھ بھی اسپائس نہیں ایڈ کروں گا. اور اس میں میں یوز کروں گا ایڈم کا گھی، ایڈمز کا دیسی گھی. کیا بات ہے، آئل اور گھی کا دونوں کا مکسچر. ٹھیک ہو گیا جی. ایڈمز کا ہم نے دیسی گھی اس میں ایڈ کر دیا. اور ایڈمز آپ کو پتا ہے اٹ کمز ود ا وائڈ رینج. آپ اس میں کچھ بھی یوز کریں. ویسے تو ہم چکن یوز کر رہے ہیں، اس کو میرینیٹ کیا. اب اس کو کیا وہ کریں گے، اب اسے کروں گا فرائیڈ ہوگا فرائی جی کروں یہ. گا. اور اس کے بعد جو ہے نا میں اس کو کروں گا، میں نے ہوم میڈ جو ہے نا منی اوون بنا کے رکھا ہوا ہے. منی اوون تیار کر کے اس رکھا ہے. میں پانی ہے اور نیچے اس کے سٹینڈ ہے. ایک دیگچی کے اندر پانی لے کے اس میں نیچے رکھیں ایک سٹینڈ، پھر اس کے اوپر رکھیں ایک پین جس کے اوپر پانی جو ہے وہ بھاپ سٹیم بنتا جائے گا اور آپ کا روسٹ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا. یہاں سے فرائی کرنے کے بعد میں رکھوں گا اس کے اندر. ٹھیک ہو گیا. یہاں سے پہلے اس کو کریں گے فرائی کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو کریں گے. یہ گلاس ٹوٹ تو نہیں جائے گا؟ نہیں ابھی ٹوٹے گا اور بہت مزے کا. اسے ہم زیادہ کرنا پڑے گا لیکن ابھی میں اپنے ویورز کو لک دکھانے کے لیے. یہ جی گرما گرم آپ کا بہت مزے کا یہ ڈرنک جو ہے آپ کو گلے کو صاف کر دے گا. اور وہاں پہ ہمارا ریڈی ہو رہا ہے چکن ریڈی ہو رہا ہے. اور ہم نے یہاں پہ ہوم میڈ بروسٹ کے لیے جو اوون ہے گھر والا وہ کر لیا ہے. تھوڑا سا آئل لے کے ایڈمز کا گھی ہم نے یوز کیا ہے. اس گھی میں ہم چکن کو کر رہے ہیں ہلکا سا کہ وہ ایک آئلی سا ایک لک ہو جائے. اور پھر اس کے بعد اس کو ہم روسٹ کے لیے اس کے اندر رکھ دیں گے. تو کنور آپ کو پتا ہے کنور تو ہر افطار کو ریفریش کرتا ہے. تو کنور کی ریسیپیز، کنور کے تو نوڈلز، کیچپ اور یہ بروسٹ کو جب ہم کیچپ کے ساتھ کھائیں گے افطار میں تو مزہ آ جائے گا. اچھا اس میں بتاتا چلوں کہ اگر یہ یخنی کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اسٹاک بھی ڈال سکتے ہیں. یہ 3 کیٹیگری میں استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ اپنے افطار کو ریفریش کرنے کے لیے ہر افطاری کو کنور ریفریشنگ بناتا ہے تو آپ کنور کا کیوب بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنے قہوے کے اندر. اور پھر اس کے بعد آپ اس کو قہوہ کو پی سکتے ہیں. لیکن افطار میں، افطار سے پہلے نہیں. یہ پتہ چلے اچھی سی خوشبو آ رہی ہے تو آپ نے پہلے پی لیا، ایسا کچھ نہیں کرنا. اچھا جی یہ ہمارا چکن ہو گیا ہے ہلکا سا تھوڑا تھوڑا سا ہو بہت چکا ہے، ہاف کوکڈ ہو گیا ہے. یس. اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کے بعد ہم اس کو اسٹیم کے لیے رکھیں گے اوون کے اندر رکھ دیں گے. اور اس کو اسپائس اور کچھ نہیں لگانا، اپنی مرضی سے. یہ جو چینٹیں اڑ رہی ہیں نا اس وجہ سے میں آپ کو کہتی ہوں آپ نے گھبرانا نہیں ہے ضدی داغوں کے لیے. کیوں بھائی کیوں نہیں گھبرانا؟ سرف ایکسل ہے نا. سرف ایکسل تو آپ کو جتنی، میں تو پیچھے کھڑی ہوں، ساری چینٹیں آپ فیس کر رہے ہیں. میں ڈیلی جو ہے نا لانڈری والے اسٹاف سے اچھی طرح سے یہ سرف ایکسل میں صاف کرتے ہیں ڈیلی اور بہت ضدی داغ جو ہے نا صاف ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارے بروسٹ آئے گا اور بروسٹ کو ہم کھائیں گے کیچپ کے ساتھ کنور کے اور اس کے ساتھ چل کوک. ہم نے کوک بھی پینی ہے چل اور مزہ آ جائے گا افطار میں. آج تو فل مطلب دیسی قسم کی افطاری پلان ہوئی ہے ہماری. یس. یہ ہمارا 1 پیس جو ہے نا ہو چکا ہے. یہ پلیز ذرا کلر دیکھیے، یہ بہت مزے کا رکھیں جی. اس کو ہم لیں گے کوک کے ساتھ افطار میں اور ساتھ میں ہوگا کنور کا کیچپ. اور ہمارے ڈرنک تو ویسے ہی ریڈی ہے. یہ ہمارا قہوے والا ڈرنک ہے. قہوے کو آپ ٹھنڈا کر کے روح افزا ڈال کے ریفریشنگ سا کر کے، یہ ہمارا جو ہوم میڈ اوون ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے. اس کی آنچ ہلکی آنچ رکھنی ہے، تھوڑا سا پانی رکھ کے اور اس پانی بوائل کر کے پھر ہلکی آنچ پہ سے 20 سے 25 منٹ جو ہے نا اپنے ساتھ 20 سے 25 منٹ رکھنا. اور اس کے بعد آپ کا ہوم میڈ بروسٹ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا. اور پھر آپ انجوائے کریں اور ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا ہمارے شیف کی یہ ریسیپیز. مجھے جانا ایک بریک پر، بریک کے بعد ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم بیک. کچن میں تو مزیدار قسم کے گانے تیار ہو رہے ہیں، ریڈی کر رہے ہیں ہمارے شیف. اور آج تو بروسٹ بن رہا ہے جی.
کیا بات ہے. آج افطاری بڑی زبردست ہونے والی ہے اس کا. جی جی جی, آپ اپنے سموسے پکوڑوں پر نظر رکھیں, لیکن آج ہم اپنے ویورز کو بتا رہے ہیں کہ گھر میں رہتے ہوئے آپ کیسے ہینڈ میڈ اوون بنا کے اس میں بروسٹ بنا سکتے ہیں. تو آج ہماری افطار بڑی مزیدار ہونے والی ہے. ٹرانسمیشن کا سلسلہ بالکل اسی طرح سے جاری ہے, اور ابھی ہمارے جو نئے گیسٹ ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, ان کو بھی اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان جو کہ ہم سب کا ملک ہے, اور اس کی ترقی کے لیے ہر کوئی اپنی ایفرٹس ڈالتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کو, اور اسپیشلی ہماری اکانومک سچویشن اتنی خراب ہے کہ اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہاں پر انڈسٹریز لگائی جائیں, یہاں پر لوگوں کو روزگار ملے, یہاں پر معاشی طور پر پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے جو ایک سرکل ہے, جو ایک رکا ہوا ہے, جو ایک منی کا سائیکل ہے رکا ہوا ہے, اس کے چلنے کی بے حد اشد ضرورت ہے. تو اسی سے ریلیٹڈ آج چیئرمین پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹس ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کے چیئرمین نے ہمیں جوائن کیا ہے, میجر جاوید اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. پیڈمک کے یہ چیئرمین ہیں. آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. اور ان کے ساتھ جو ہے وہ نعت خواں بھی موجود ہے, ذیشان اظہر قادری صاحب, ان کو بھی ہم اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. آگے چل کے ان سے نعتیہ کلام بھی سنیں گے. اچھا, پہلے میں اب ہم کو میجر صاحب کہیں کہ جاوید صاحب کہیں, جاوید صاحب بھی کہیں تو زیادہ بہتر ہے. ہاں یہ زیادہ ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے انڈسٹری میں آیا 25 سال ہو گئے. 25 سال ہو گئے ہیں, پھر ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب یہ بتائیے کہ پنجاب, پہلے تو اپنی روٹین بتائیے رمضان میں کس طریقے سے ابھی تک آفس, اب تو آپ کے آفس آورز آئی تھنک 3 PM تک وائنڈ اپ ہو جاتے ہیں. نہیں 3 PM کہاں سے وائنڈ اپ ہونے, میں ابھی 4:30 بجے آپ کے پاس آنے سے پہلے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ میں میٹنگ اٹینڈ کر کے آیا ہوں. اچھا. وہ ہماری میٹنگ 4:40 پہ ختم ہوئی. وہ بھی ہمارے پنڈی چیمبر کے پریزیڈنٹ اور ادھر کے تمام بزنس کمیونٹی کے لوگ اور ہمارے سیکٹری انڈسٹریز اور ہمارے پیڈمک کی مینجمنٹ, ہماری ایک جوائنٹ میٹنگ تھی کہ ہم نے ادھر پنڈی میں ایک نئی انڈسٹریل اسٹیٹ بنانی ہے. تو ہمارے آفس آورز ایز سچ ریسٹرکٹڈ نہیں ہے. ہمارے آفس آورز کام کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. اوکے, تو افطار پھر آفس میں ہوتا ہے یا موسٹلی ہماری کوشش ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ سٹاف بہت زیادہ اٹیچ ہوتا ہے, تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام میٹنگز کو 4, 4:15, 4:30 کلوز کر دیں, تاکہ جو دوسرا سٹاف بھی ہے وہ کمفرٹیبلی اپنے گھروں میں جا کر بالکل اپنی افطاری کر سکے. بالکل. اچھا جاوید صاحب, میرے سب میں کہنے لگا تھا, جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ انڈسٹریز کے حوالے سے, چونکہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ پنڈی میں بھی پلان ہو رہا ہے, تو ابھی کیا پلاننگ میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں, کیا بہتری ہونے جا رہی ہے, چونکہ روزگار جو ہے, جاب اپرچونٹیز جو ہے, یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے اس وقت, تو اس کو کس طرح سے اوور کم کریں گے؟ دیکھیں, جو روزگار والا جو چیلنج ہے نا, اس کا صرف ایک ہی رستہ ہے, اور وہ رستہ انڈسٹری. اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. اور انڈسٹری لگانے کا ایک ہی رستہ ہے. وہ رستہ یہ ہے کہ آپ ایسے حالات پیدا کریں, چاہے وہ انرجی کے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ ڈالر کی سٹیبلٹی کے ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ بینکوں کے مارک اپ ریٹس کے ریلیٹڈ ہے, ان کو سٹیبل کیا جائے. ٹھیک ہے. جب یہ سٹیبل ہوں گے تو ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان اتنی بڑی اکانومی ہے, 300 ملین لوگوں کی مارکیٹ ہے یہ. میں اپنے ہر ٹاک شو میں, ہر اپنی گفتگو میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہم 300 ملین لوگوں کی مارکیٹ ہیں. یقین کریں کہ یہاں صرف اگر آپ یہ 4 چیزیں سٹیبل کر دیں جو میں نے آپ سے ذکر کی ہیں, تو ادھر انڈسٹری ہی انڈسٹری ہو. جاوید صاحب, جس طرح آپ نے بھی بتایا بینکوں کے مارک اپ کے حوالے سے ایک بہت بڑی کمی دیکھنے کو آئی گزشتہ کچھ عرصے میں, اور یہ 15%. اب لیکن امید تو کی جا رہی تھی کہ اس سال کے آغاز میں ہی یہ سنگل ڈیجٹ میں چلا جائے گا, بٹ وہ نہیں ہوا ابھی تک. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ بینکوں کے ذریعے چونکہ فائنینسنگ ہوتی ہے تو لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے انڈسٹری لگانے کے حوالے سے بھی. اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں نا. دیکھیں, جب بینکوں میں ریٹ زیادہ ہوتے ہیں تو لوگ مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کی بجائے بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں, ان کو سیف ریٹرن آ رہا ہوتا ہے. اور دوسری طرف جب ریٹ کم ہوتا ہے تو پھر باہر نکلتا پیسہ, تو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کوئی انڈسٹری لگائیں یا اپنا کوئی چھوٹا بزنس شروع کریں, یا they always look for the opportunity. تو جب, اور پاکستان میں اسپیشلی میرا یہ یقین ہے, بلیو ہے اس بات کا, کہ جو ہماری 65% ینگ پاپولیشن ہے جو 30-35 سال تک کے ہیں, یہ بڑے برینز ہیں, یہ بڑے انٹلیکچولی اس لیول پہ ہیں کہ ان کے پاس بڑے بڑے ڈیفرنٹ آئیڈیاز ہیں.
तो वो उसी वक्त कैश होगा जब उनके हाथ में कुछ होगा। इम्प्लीमेंटेशन तभी होगी ना जब उनके जब पास उनको कोई रिसोर्सेज होंगे, रिसोर्सेज होंगे, और उसके अलावा सबसे ज्यादा उनको कॉन्फिडेंस होगा कि अगर आज हम ये पैसा लगाएंगे तो मार्केट में इतनी जान है बिल्कुल बड़ा कि वो उनका रिटर्न होगा। बट अभी मार्केट में जो सेफ इन्वेस्टमेंट है वो सब अपने रियल स्टेट के अंदर कर रहे हैं, इंडस्ट्री स्टेट के अंदर कोई नहीं कर रहा। आप चूंकि उसको लीड कर रहे हैं, दोनों मार्केट्स कहाँ क्लैश करती हैं? मतलब वो ये है कि जिसके पास पैसा है वो अपने रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर देता है या अपनी सोसाइटीज की तरफ आ जाता है, इंडस्ट्री की तरफ कोई नहीं आता, या गवर्नमेंट भी उनको उस तरीके से सपोर्ट नहीं करती। आपकी बॉडी इंडिविजुअल है, तो ये बॉडी क्या एफर्ट्स कर रही है? और एहसन इकबाल से भी रिसेंटली आपकी जो मुलाकात हुई है। देखो फिजा, बात ये है इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसके लिए एक बड़ी मैच्योर और लॉन्ग टर्म सोच चाहिए जिसने इंडस्ट्री लगानी है, क्योंकि उसने तमाम फिजिबिलिटीज को देखना अपनी। जब वो अपनी फिजिबिलिटी बनाएगा, लेट से उसने 1,000 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है। अब आज के दौर में 1 अरब से कम छोटी मोटी इंडस्ट्री लगती नहीं है। 50 करोड़ 70 करोड़ वाली अब छोटी इंडस्ट्रीज में आ गई है। जब आप एक इंडस्ट्री की तरफ जाते हो तो आप सोचते हो कि ये मुझे 5 साल में पे बैक करेगी, 3 में करेगी। दुनिया में जो हेल्दी मार्केट्स होती हैं वो 3 साल में पे बैक करती हैं। ठीक है। जो ज्यादा स्टेबल मार्केट होती हैं, यूरोप है या अमेरिका है, जो ज्यादा अब स्टेबिलिटी की तरफ जा चुके हैं और डेवलप्ड मार्केट हैं, उधर पे बैक होता है मे बी 5 years, मे बी 6 years, मे बी 7 years। ठीक है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो 3 साल में पे बैक हो जाता है। अच्छा। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि आज मैंने पैसा लगाना मार्केट में, इंडस्ट्री में लगाना है, तो मुझे इस बात की गारंटी चाहिए बीइंग ए इन्वेस्टर, बिल्कुल बिल्कुल, कि यार अगले 3 साल या 5 साल पॉलिसी चेंज नहीं होगी। फेयर इनफ। मैंने एहसन इकबाल साहब से भी यही बात की थी और आपके चैनल के तवस्सुत से भी मैं ये बात करूंगा कि कोई ऐसा कानून होना चाहिए, कोई ऐसी सोच होनी चाहिए जो मिसाके मईशत की हम बात करते हैं उस पर हम कानून बना दें। सही। हुकूमतें बेशक बदलती रहे, पॉलिसीज चेंज ना हो, पॉलिसीज चेंज ना हो। जब ये स्टेबिलिटी आ जाएगी ना, यकीन करें खुद ब खुद लोग इंडस्ट्री की तरफ आएंगे, लोग हाउसिंग सोसाइटीज की तरफ नहीं जाएंगे। फिर इसके लिए आपको किसी को पकड़ के जबरदस्ती लाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है। क्योंकि देखो जिसके पास पैसा है ना, उसका कंसर्न एक है कि मुझे नफा कहां से मिल रहा है। ठीक है, उसको जिधर नफा आएगा वो अपना पैसा उधर ले जाएगा। लेकिन मैं चूंकि रमजान का महीना, नेक महीना, हमारी गुफ्तगू भी ऐसी है, तो मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि इंडस्ट्री लगाना सदका जारिया है। अच्छा। मेरे नजदीक सदका जारिया है। क्यों सदका जारिया है? कि आप लोगों के लिए रोजगार के मौके मुहैया करते हैं, जिससे लोगों के घर चलते हैं। बिल्कुल। उसके रिलेटेड इंडस्ट्रीज चलती हैं, उधर लोगों को नौकरियां मिलती हैं। अभी जब हमने एक बहुत बड़ा एक एक्सपो किया है जिसमें 350 फैक्ट्रीज आई हैं, और उसमें भी मेरा मैसेज यही था। मैंने कहा मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि ये जरिया जो आज हमने डेवलप किया है ये सदका जारिया का जरिया बन जाए। दैट इज वेरी नाइस। हम गुफ्तगू को आगे मजीद भी बढ़ाएंगे और यहाँ पर ट्रांसमिशन का सिलसिला तो चल ही रहा है। हमारे साथ हमारे कवाल हजरात वकास मंजूर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। पहले भी बड़ी खूबसूरत एक कलाम किया है। खयान बैंड्स की तरफ से वकास मंजूर से दरख्वास्त है कि भाई वो हमें अब क्या कलाम पेश कर रहे हैं। आप ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है और आप रमजान की खसूसी नशियात रमजान अल कबीर देख रहे हैं। चंद एक लम्हात बाकी हैं अब इफ्तार में, और हमारे सामने समोसे पकोड़े आ चुके हैं और जो कि फिजा को बहुत पसंद हैं ये इस तरह के आइटम्स। और आज तो हाँ आज चूंकि रोस्ट हमारे किचन में रेडी हो रहा है तो वो मैं उससे इफ्तार करूंगा। आप आज पकोड़े खाइएगा। बिल्कुल, और ये बड़े जरूरी हैं जी, पकोड़े बड़े जरूरी हैं। नाज़रीन, आज की जो मेरी वार्डरोब है उसको स्पॉन्सर किया है दुल्हा एंड दुल्हन चॉइस, जो कि लाहौर लिबर्टी मार्केट का एक बड़ा नाम है। और माशाल्लाह उनका जो खास तौर पर जो फैब्रिक होता है और बड़ा नफीस फैब्रिक और जो स्टिचिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, तो इसीलिए उनको हम रिकमेंड भी करते हैं। हमारे दरमियान जनाब मेजर साहब भी मौजूद हैं, जावेद भाई मौजूद हैं। इनसे हमने इंडस्ट्रीज के हवाले से भी बात की, जॉब अपॉर्चुनिटीज पे भी ब्रेक से पहले कुछ बात हो रही थी। आप भूल गए हैं टीचर अंसा आ चुकी हैं। टीचर अंसा भी आ चुकी हैं और हमें वो कहानी सुनाने के लिए जो है, आपको पता है कि रोज कोई ना कोई स्टोरी हमारे लिए लेकर आती है। तो बिल्कुल, तो टीचर आंसा आज कौन सी स्टोरी हमें सुनाने जा रही हैं आप? जी, आज मैं बच्चों को बहुत ही दिलचस्प
کی آج ہمارے پاس بہت پیاری بچی ہے. رمضان کا ضروری عمل ہے لائف بوائے ہینڈ واش. تو آج ہم بچوں کو ایک بہت ہی دلچسپ قصہ سنائیں گے ایک چھوٹے سے بچے کا. اس کا نام احمد تھا. احمد جو ہے ایک دن گرمیوں کی چھٹیاں تھی نا, تو آپ ادھر دیکھو, جب گرمیوں کی چھٹیاں تھی تو احمد اور اس کے دوست سارے باہر کھیلنے کے لیے گئے. تو احمد اور اس کے دوستوں نے سائیکلنگ کرنا شروع کر دی. اب احمد اچانک سے سائیکل سے گر گیا. تو جب وہ گر گیا تو سب بچوں نے کیا کیا, ہنسنا شروع کر دیا. تو اس کو جب دادو اماں نے دیکھا دور کھڑے ہوئے تو بھاگی بھاگی آئی, آ کے احمد کو اٹھایا اور لائف بوائے سے اس کے ہاتھ بھی دھلوائے. اور پھر سب بچوں سے کہا کہ ادھر آؤ, میں آپ لوگوں کو کوئی بات بتاتی ہوں. سب بچے بڑے ایکسائٹیڈ ہوئے اور آ کے دادی اماں کی باتیں سننے لگے. انہوں نے کہا کہ بیٹا کسی کا مذاق نہیں اڑاتے, اور جب بھی کوئی گر جائے تو اس کی مدد کرنی چاہیے. ہاں ہلکا پھلکا مذاق کر لینا اچھی بات ہے, لیکن ایسا مذاق کرو جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو, بلکہ ایسی بات کرو جس سے اگلا بھی خوش ہو اور آپ بھی خوش ہو. انہوں نے ایک چھوٹا سا واقعہ بتایا. ایک مرتبہ کیا ہوا, حضرت ابو طالب کھجورے لے کر آئے اور انہوں نے کھجورے جو ہیں وہ اپنے گھر میں رکھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام وہ کھجورے کھانے لگے. اندھیرا تھا تو امام علی نے کیا کیا کہ ساری کھجوروں کی گٹھلیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دی اور مذاق میں کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنی ساری کھجوریں کھا لی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرایا اور جواب دیا کہ میں تو گٹھلیاں نکال کے کھجورے کھا رہا ہوں, اے علی آپ تو گٹھلیوں سمیت ہی کھا گئے. تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے دین اسلام میں بھی ہنسی مذاق کرنا بہت اہم ہے, لیکن کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. اور یہ صرف بچوں کے لیے نہیں, ویری ویری نائس سٹوری. یہ بچوں کے لیے نہیں, بڑوں کے لیے. اور اسپیشلی ہم تو ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اگلے کے دل پر کیا ہے, اور خاص طور پر ہمارے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ تیر ثابت ہوتے ہیں, اور ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن بچوں کی افطار جو ہے وہ روز ہم روزہ کشائی کرتے ہیں, اور صحیح ایج یہ بھی ہے روید صاحب, بچے مس نہیں کرتے گھر میں کہ ان کے ساتھ مل کر فیملی کے ساتھ بیٹھ کے افطار ہو, کہ مل جاتا ہے, ٹائم مینج ہو جاتا ہے. دیکھیں رمضان کی اگر خوبصورتی دیکھیں یا اس کا جو ہمارا جو روایت ہے, ہماری دینی روایت بھی ہے اور ہماری معاشرتی روایت بھی یہی ہے کہ شام کو ایک دسترخوان پہ پوری فیملی بیٹھ کے روزہ کھائیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری اپنی ایک بزنس کی مجبوریاں ہیں, کچھ ہماری سوشل رسپانسبلٹیز ہیں, پھر ہماری جو سرکاری مجبوریاں ہیں, وہ تمام چیزوں کو پھر ریئلائز تو کرنا ہے نا. آپ کو ان تمام چیزوں کے ساتھ لے کے ہی چلنا پڑتا ہے. جی جی بالکل بالکل. آج تو آپ ہمارے ساتھ افطار کریں گے, آج بچے آپ کو ٹی وی پر دیکھیں گے لائیو. جی آج بچے ٹی وی پر دیکھیں گے, ایسے کوئی بات نہیں, لیکن افطار یہاں پر بھی آپ کو اچھا ہم افطار کروا کے بھیجیں گے. روسٹ میں سن رہا ہوں کہ آج آپ روسٹ کچن میں روسٹ تیار, آج کچن میں روسٹ تیار ہو رہا ہے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ میں نے اپنے پورے رمضان میں سموسہ نہیں کھایا. اچھا, سموسہ نہیں کھایا اور نہ کھانا میں نے. یہ آپ مطلب کہ احتیاط کر رہے ہیں سموسے پکوڑے؟ انفیکٹ اس وقت جو میں آپ کے ساتھ شو کر رہا ہوں یہ میرے جم کا ٹائم ہے. اچھا, افطار سے پہلے؟ ہاں افطار سے پہلے. میں اس ٹائم پہ اپنا ورک آؤٹ کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, اگر مجھے ٹائم مل جائے, کیلوریز برن کرنے کے لیے. اور روزے سے 5-10-15 منٹ پہلے میں اپنا ورک آؤٹ ختم کرتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مگر آج تو جب صاحب آپ کو پکوڑے بھی کھانے پڑیں گے اور سموسے بھی کھانے پڑیں گے, آج چیٹ ڈے ہے آپ کا. ہمارے یہاں پہ جو گیسٹ آتا ہے اس کی اس روایت میں سے ہے جو کہ یہ چیٹ ڈے نہیں ہے, یہ عیاشی کا دن ہے. ہاں بالکل بالکل, آج آپ نے ساتھ دینا ہے میرا. اچھا, کچھ بات کرتے ہیں انڈسٹریز کے حوالے سے بھی. ایک بڑا کنسرن ہوتا ہے لوگوں کا کہ انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں, انویسٹرز پاکستان میں ماشاءاللہ بڑے بڑے انویسٹرز ہیں جو پاکستان سے باہر جا کے بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس وقت, مگر وہ ریئل اسٹیٹ میں زیادہ تر پریفر اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہاں ان کو جو ریٹرن اور انویسٹمنٹ ہے وہ ذرا ایک اپریسیشن جلدی ملتی ہے. انڈسٹری کی طرف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں آنا چاہیے, اس وقت کیا پلاننگ چل رہی ہے کہ ان کو جو انویسٹمنٹ پر ریٹرن ہے وہ شاید جلدی مل جائے؟ دیکھو اس وقت پاکستان میں جو میں نے پچھلے 25-30 سال میں دیکھا وہ ایک سائیکل ہے, بزنس کا سائیکل ہے. ٹھیک ہے, آج سے اگر 20-25 سال پہلے دیکھیں تو پاکستان میں انڈسٹری کا دور تھا. دور 20 سال پہلے بھی تھا, 10 سال پہلے بھی تھا, مگر پوائنٹ یہ ہے کہ جو آپ والی بات کہ اس کو زمین میں ریٹرن زیادہ مل رہا تھا اور وہ انڈسٹری کی بجائے زمین کی طرف چلا گیا. اچھا,
اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ 2000 اگر آپ 8 سے لیں اور 13 کے دوران پاکستان میں اتنا سویئر انرجی کرائسس تھا کہ 18 گھنٹے 19 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی، تو انڈسٹری چل نہیں سکی. انڈسٹری پہ اس وقت بہت برا وقت تھا، ٹھیک ہے، انتہائی برا. اور مارک اپ ریٹ آپ کا جو بینک ریٹ ہے وہ تقریباً 20% پہ چلا گیا. یہ 2008-13 کی بات جو یہ میں بات کر رہا ہوں 2008-13 تک 14 تک ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر سچویشن کو سنبھلنا شروع ہوئی ہے. اچھا اس دوران جتنا انڈسٹریلسٹ تھا یا وہ ڈیفالٹ کر گیا یا انڈسٹری چھوڑ گیا، اور جو نیا آنے والا تھا وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں چلا گیا، بلڈنگز میں چلا گیا اور اس نے اپنی انویسٹمنٹ یا باہر کر دی. ٹھیک ہے. تو 2014-15 کے بعد پاکستان میں جب بجلی بحال ہونا شروع ہوئی، اب تو ہمارے پاس وافر ہے نا، تو بجلی جب بحال ہونا شروع ہوئی تو انڈسٹری، اب تو پھر سولر بھی آ گیا کیونکہ آپ کے پاس کوئی، اس پہ بھی میں آتا ہوں. تو بحال ہونا شروع ہوئی تو پھر لوگ انڈسٹری کی طرف دوبارہ آنا شروع ہوئے. لیکن چونکہ انڈسٹری کی طرف ایک لانگ ٹرم سوچ چاہیے ہوتی ہے، آپ کو ایک لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے ہوتی ہے، لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اور لانگ ٹرم آپ کا ریٹرن ہوتا ہے. اچھا تو اس کو دیکھتے، اور پاکستان میں نے پہلے ایک بات کہی کہ مارکیٹ بہت بڑی ہے. آپ دیکھو نا پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی مارکیٹ ہے، لیکن بٹ سٹل نان پولیٹیکل ایشو ہم بات کرتے نہیں ہیں. ابھی آپ نے بتایا کہ اس ٹینیور تک لوڈ شیڈنگ اور یہ مسئلے ٹینیور کا نہیں ہے. نہیں میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ کون سی ایسی گورنمنٹ رہی ہے جس دور میں انڈسٹری کو فائدہ ملا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں. آپ تو نہیں، اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں. اگر آپ 2013 اور 18 کے درمیان دیکھیں تو اگر میں بجلی کی پرائس کے بارے میں نہ بات کروں، لیکن کم از کم بجلی ملنا تو شروع ہوئی نا. رائٹ، ٹھیک ہے نا. جہاں آپ 18 گھنٹے بغیر بجلی کے ہیں، کم از کم بجلی آنا تو شروع ہوئی. اور جو اس وقت حکومت ہے، میں آنیسٹلی بات کروں، اور جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہوئے وہ بھی تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے. میں I'm so sorry میں پولیٹیکل ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہ رہی. آئی پی پی والا معاملہ اس وقت کے حالات کے تناظر میں جو بھی تھا اس کے مطابق اگر حکومت، میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو حکومت پہ یہ بات واجب ہے کہ اس بات کو انکوائر کرے کہ کیا مسائل آئے، کن کی وجہ سے. لیکن ابھی میں آپ کو ایک چیز بڑی گارنٹی سے بتا رہا ہوں. دیکھیں اس وقت حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح بھی انڈسٹری کی طرف لوگ آئیں، ہر طرح کی فیسیلیٹیشن. میں یہاں تک ہوں کہ میں نے ساؤتھ پنجاب میں میری انڈسٹریل اسٹیٹ ہیں، رحیم یار خان، وہاڑی، بھاولپور، میں نے ان کے چیمبرز کو کہا ہے کہ جی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا فیسیلیٹیشن چاہیے آپ انڈسٹری. چلیں جی، زبردست. یہ اچھے اقدام ہی ہیں، یہی اس وقت کی ضرورت ہے کہ آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہو. رمضان رمضان الکبیر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید. افطار روزہ ہو چکا ہے اور تمام لوگ اب مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد ویسے اعتدال سے کھائیں. ایسا ہوتا ہے کہ ہم سموسے پکوڑے پر افطار ہوتے ہی ٹوٹ پڑتے ہیں. آرام سے کھائیں، ٹھہر کے کھائیں، تھوڑا سا کھا لیں، نماز ادا کر لیں اور اس کے بعد آپ آرام سے جو بھی آپ نے کھانا ہے کھائیں. اور ویسے بھی مطلب سب سے بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ نے اگر پورا دن کچھ نہیں کھایا ہے تو اسی وجہ سے تو ہمارے باڈی نے جراثیم سے پاک ہونا ہے. اصل میں روزے نے پاک کرنا ہے ہمارے جسم کے اندر جو جراثیم ہے، وہ سارے اینٹی آکسیڈنٹس اور وہ ساری چیزیں اور وہ منرلز ہمیں کھانے چاہیے جن سے ہمارے چہرے پر بھی گلو آئے اور ہماری صحت بھی اچھی ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو روزہ ہے یہ تمہارے لیے اچھا ہے، تمہارے صحت کے لیے اچھا ہے، تمہارے جسم کو صاف اور پاک کرنے کے لیے اچھا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ساری تلی ہوئی آئٹمز جو ہے نا ہم ایسے افطار میں کھاتے ہیں اور ایسے جیسے ایک تو اس کو کھانے کا ثواب ہے اور اس کو کھانے سے نا ہمارا اسٹمک جو ہے نا وہ مزید اپسٹ ہو جاتا ہے. ایسیڈیٹی کے اتنے مسئلے رہتے ہیں. اور خدا کے واسطے عید قریب آ رہی ہے، بازاروں کا آپ رخ کر لیں. میں نے آج سوچا تھا کہ میں آج ضرور بولوں گی. ہم ہمیشہ بات تو کرتے ہیں، اتنا پورا رمضان ہم سمجھاتے رہے ہیں، آپ کے کھانے پینے کی چیزیں ڈبل ہو چکی ہیں، فروٹس ڈبل ہو گئے ہیں. اب آگے عید کے لیے بچوں کے جو سارا رمضان روزہ رکھ کے محنت کرتے رہے ہیں، اب جو وہ کپڑے لینے جا رہے ہیں، چیزیں لینے جا رہے ہیں، وہ اتنی ایکسپینسو ڈبل مل رہی ہے. ہم لوگ کو منافع خوری کی اتنی عادت پڑ گئی ہے. یعنی عید جیسے جیسے قریب آ رہی ہے مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. کہہ رہی مہنگائی ہوتی نہیں جا رہی ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے. مہنگائی تو آلریڈی ہے، آخری 10 دن میں تو یہ بہت زیادہ ایگزیکٹلی مہنگائی آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے. ایسا تھوڑی ہے مہنگائی کئی چھٹیوں پہ چلی گئی ہے. ماشاءاللہ سے پاکستان میں ہمیشہ
اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے. وہ جو خاص طور پر رمضان جب آتا ہے تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے, اور عید جو قریب آ رہی ہے, بالکل آپ کو صحیح بات ہے, مہنگائی بڑھتی جائے گی اور بڑھ رہی ہے, لہٰذا شاپنگ بھی جلدی جلدی کر لیں اپنے بچوں کی, اس سے پہلے کہ وہ بھی آپ کی ایکسس سے. اچھا پتہ ہے رضوان, پورے سال میں آپ نئے کپڑے بنائیں یا نہ بنائیں, ماں باپ کو شوق ہوتا ہے کہ ہمارے بچے عید والے دن نئے کپڑے پہنے, بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہمیں عید والے دن نئے کپڑے ملنے چاہیے. آپ پورے سال بنائیں نہ بنائیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن اس موقع پر تو آپ کو خود تھوڑی شرم کرنی چاہیے, وہ کہ تھوڑی حیا ہوتی ہے, تھوڑی شرم ہوتی ہے. آپ لوگوں کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. اب کیا گورنمنٹ نے تھوڑی جا کے کہا کہ آپ ہر چیز کا ریٹ ڈبل کر دیں؟ فروٹس دے, خربوزہ دیکھ لیں, کیلے دیکھ لیں, آپ لوگ کو جو سیزنل فروٹس ہیں ہم نے کون سے باہر سے امپورٹ کرنے ہیں؟ ہمارے تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ہم ہر دفعہ ہی یہ بات کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہر سال ہی دیکھتے ہیں, عید ہو شبرات ہو, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہوتی ہے اور عام آدمی کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. بہرحال ناظرین, چونکہ وقت کی قلت ہے, پروگرام آج کا جو ایپیسوڈ ہے اسے ختم کرنا ہے, مگر آخر میں ہم نے جو میسج دینا ہے, آج چونکہ بات ہوئی غزوہ بدر کے حوالے سے, اور بدر کا جو میسج ہے وہ یہی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار اب بھی. تو جناب جو کمی ہے وہ یہی ہے ایمان کی, توکل کی. آج کے دور میں بھی ہم مسلمانوں کو جس طرح کہ ہم نے دیکھا گزشتہ کچھ عرصے میں فلسطین میں بھی جو ہوا, اور جو ہم نے قربانیاں دی ہیں, مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. لہٰذا اکٹھا ہوں تو پھر جیسا بھی ہو دشمن ویسے بھی میں تو اپنے پروگرام میں بھی کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ ایران جو ہے نا, تمام اسلامی ممالک, کتنے 57 اسلامی ممالک ہیں, ان میں سے 57 اسلامی ممالک میں سے ایک بھائی اور باقی بہنیں ہیں, کیونکہ باقی تو کچھ لڑنے قابل نہیں. اگر ہو جائیں 57 ٹکڑے یکجا تو جیسا بھی ہو دشمن ڈھایا جا سکتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. پھر فرشتے بھی اتریں گے انشاءاللہ مدد کے لیے, چونکہ ضروری ہے ہمارا ایمان مضبوط ہو. تو جناب آج کی ٹرانسمیشن سے فی الوقت اتنا ہی. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ, اسکالرز کے ساتھ, اور کوشش کریں گے کہ خیر کا یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہے.